میں چاہتا ہوں کہ میں ہر کام سنت کے مطابق کروں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کرتا پہنتے تھے وہ کیسا ہوتا تھا، تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ سنت کرتا کیا ہے۔ اس پہ مفتی صاحب نے بیان شروع فرما دیا کہ ہمارے اکابر چاک والا کرتا پہنتے تھے اور عرب حضرات گول کرتا پہنتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ سنت کے زیادہ قریب کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یہ دونوں سنتیں ہوئیں، آپ چاہیں تو یہ پہن لیں، چاہیں تو یہ پہن لیں۔ میں نے کہا جی نبی علیہ السلام کیا پہنتے تھے مجھے تو یہ بتائیں۔ کہنے لگے میری ایک کتاب ہے کشکول، اس میں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا کرتا تھا اور ایک شکار کیا میں نے پرندے کو اور اس کے پیچھے میں بھاگتا رہا، تو ان کا کرتا گول تھا تو سطر ڈھپا رہا، اگر چاک والا ہوتا تو بے حجابی ہو جاتی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ گول کرتا سنت کے زیادہ قریب ہے۔ یہ حضرت مفتی صاحب کے الفاظ ہیں۔ جب سے ان سے میں نے یہ الفاظ سنے میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں زندگی میں یہی کرتا پہنوں گا کہ یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ پھر میں نے یہ بھی پوچھا کہ یہاں پہ جو بٹن لگاتے ہیں تو نبی علیہ السلام بٹن کیسے لگاتے تھے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا اس وقت بٹن نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس وقت تو کوئی لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا یہاں رکھ لیتے تھے، بس اسی کو لگا دیتے تھے، یا کپڑے کا بٹن لگا کے کپڑے کا بنا کے اسی کو بٹن کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ تو مفتی صاحب کے کہنے پر ہم نے جو یہاں بٹن ہوتے ہیں نا اس کو دردی سے کپڑے کا بٹن بنوانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ گلا درمیان میں ہوتا تھا یا سائڈ پہ ہوتا تھا؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا نہیں، گلا جو ہے وہ درمیان میں ہوتا تھا، سائڈ پہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ جو کرتا پہنتے ہیں تو یہ ایک بینڈ ہوتا ہے یہاں گلے کے اوپر، تو یہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہوتا تھا، یہ بعد کی چیز ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ بازو جو ہے آگے سے بند ہوتے ہیں، بٹن لگتا ہے، تو یہ بٹن لگوانا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، نبی علیہ السلام کا کرتا بٹن والا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کھلے ہوتے تھے ان کے بازو، اور وضو کے لیے اس میں آسانی ہوتی ہے۔ چنانچہ جو ان کے ساتھ میری بات ہوئی الحمدللہ میں اس کے اوپر اس دن سے پکا جم گیا اور اللہ نے میرے لیے آسانی فرما دی۔